خاندان پاک دی عظمت تے سونی صلوات پڑھو۔ بیمار مومنین مومنات دی صحت واسطے کریم کربلا دی ذات تے باواز بلند صلوات۔ عشرہ محرم الحرام دی قبولیت واسطے باواز بلند صلوات۔ مہربانی۔ دعا واسطے ہر مجلس پاک دعا کری دیے۔ حاجی نور محمد نمبردار صاحب، میاں شیر عالم بھٹی نمبردار صاحب، میاں ناصر علی خان نمبردار صاحب، انہاں دے بلندی درجات واسطے اور اس خاندان دے جتنے فرد دنیا تو ٹر گئے نے انہاں دے بلندی درجات واسطے ایک سورہ فاتحہ تلاوت فرماؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یا رب محمد وآل محمد، صلی علی محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد۔ اس عشر محرم الحرام دے بانیان مجلس دے جتنے مرحومین دنیا تو ٹر گئے نے انہاں دے بلندی درجات واسطے ایک بہت سونی صلوات پڑھو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیات، حسینیات، یزیدیات، یزیدیات، اہل بیت دشمن تے لعنت، اہل بیت دشمن تے لعنت، دعا جہانہ دی پاک سین دے دشمن تے لعنت، عزاداری دے دشمنہ تے لعنت۔ صلوات سارے صاحبان اچھی آواز نال پڑھو۔ اللہم عشرہ محرم الحرام اے منصوب ہے امام حسین بادشاہ دے نام نال، چونکہ امام حسین بادشاہ دین ہے، امام حسین بادشاہ اسلام ہے، امام حسین بادشاہ روز جزا دا مالک ہے، کیونکہ امام حسین بادشاہ او ہستی ہے جس ہستی نے اللہ دا دین بچائے اور نبیاں دی محنت بچائی ہے۔ اگر امام حسین بادشاہ نے اللہ دا دین بچایا ہے تو پھر اللہ نے بھی امام حسین بادشاہ نو بڑیاں سرداریاں دے چھوڑیاں۔ دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے، ایک دو علاقے دا نہیں، ایک دو صوبے دا نہیں، ایک دو ملک دا نہیں، بلکہ دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے۔ دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے، ایک بولتا قرآن حسین ابن علی ہے۔ مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ، ارے کلمے کا بھی نگہبان حسین ابن علی ہے۔ ایک صلوات آل محمد ذات اچھی آواز نال پڑھو۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات شفيع المذنبين وخاتم النبيين بالقاسم محمد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوات والصلاة والسلام على وصيه ووزيره ووارث علمه علم الأولين والآخرين لوليد ذات صلوات والصلاة والسلام على حسين الغريب شہید لکشان بیرد کربلا لوگا کفن کوئی نہیں ملیا کفن زہرا دلالوں الذي قال وقت وداعی من الخیام یا زینب ویوم کلثوم ویا سکینات علیکنا منی سلام ہونا اللہ دے حوالے آدرات 28 رجب دیاہی آدرات 28 رجب دیاہی تے یہ فیصلہ ہے علماء دا ہن ستے ہوئے لوگ مدینے دے جڑا ٹریا چانا زہرا میں پیا آدھا سارا رستہ عباس براکوں تیرے پیو اکبر دا آہدہ کیڑی گل سید آدھائے میں کو نہیں بول سکدا ٹور دے اٹھتا لے ونجنا دی سگرا وَلَانَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ مَلْعُونِينَ أَجْمَعِينَ بے شمار
اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر علی عبادہ واحب علی عبادہ بلند سلوات۔ مالک کائنات اس عشر محرم الحرام نو اپنے مقصد تحت دربار آل رسول اچ قبول منظور فرما۔ تو بہت سارے معززین دا ٹرایا اور اس بخشش والے دربار اچ میرا مالک ایک ایک لمحہ گزریا عبادت شامل فرما۔ عزت ماب قابل قدر نہایت قابل قدر محترم بانیاں نے عشر محرم الحرام نو میرا مولا دکھاں تکلیفاں آفاتاں مصیبتاں پریشانیاں تو محفوظ فرما۔ میرے اللہ بانیاں نے عشر محرم الحرام انہاں دیاں جتنیاں دعاواں میرے ذمہ لگیاں نے میرا مالک تو دلاں دے رات بہتر جاننا ہے، تو رازاں تو واقف ہے میرا مالک، ہر شرعی حاجات نو پورا فرما۔ بھائی خاقان عباس نو میرا مالک زندگی اعلی ماتمی فرزند عطا فرما، باہر میں آقا دا سپاہی عطا فرما۔ بھائی حسن اور بھائی ارباب انہاں دی والدہ محترمہ نو میرا مالک مسافر شام دے زخماں دا صدقہ میرا مالک انہاں نو صحت کلی عطا فرما۔ تسی جتنے جوک شوق دے نال ٹر کے اس طرح ڈیتے ہوندے میرا مالک تھوڑے جتنے مرحومین دنیا تو ٹر گئے نے سب دے درجات بلند فرما، اور جتنے آئے بیٹھے ہو تھوڑے اگر کوئی پردہ دار بیمار نے یا کوئی بزرگ بیمار کربلا دا واسطہ میرا مالک صحت کلی عطا فرما۔ ہن جتنے بیٹھے ہو پہلے مومن تو لے کے آخری بندے تک سارے بندے اپنی اپنی حاضری بائنے مجلس پاک وچ درج کراؤ، اچھی آواز نال صلوات پاک اللہ۔ میرے قبلہ پاک پیغمبر فرمایا، سونے نبی فرمایا، پیارے آقا فرمایا، والضحیٰ دے چہرے والے نبی فرمایا، واللیل دیاں زلفاں والے نبی فرمایا۔ پہلے ایک گل دا جواب دیو، کیڑا سونا نام ہے نام محمد؟ تھوڑا بولو تے صحیح نہ یار۔ دیکھو میں ممبر دی قسم چاہ کے آکھنا اے دن عبادت دے گزر رہے نے، جیڑا تسی صفے ازاد آ کے بہندے ہو تہاڈا ہر سانس عبادت شامل ہے، تے جیڑا تھوڑا تھوڑا سبحان اللہ ماشاءاللہ آکھو گے وہ تھوڑی عبادت وچ اضافہ ہونا ہے۔ تے اگر ذاکر نال بولن نال کسی دا کوئی نقصان ہو گیا تے میں 11 محرم نو پورا کر دیاں گا۔ تھوڑا تھوڑا میرے نال بولنا ہے تاکہ مینوں پتہ لگے جو میری گزارش تھی تھانوں سمجھ آ رہی ہے۔ کتنا سونا ہے تھوڑا میرا نبی، یہ چاند ستارے یہ ہنسی رات نہ ہوتی، یہ چاند ستارے یہ ہنسی رات نہ ہوتی، گر آپ نہ آتے تو کوئی بات نہ ہوتی۔ کیا بات ہے نا، ہتھاں نو سلام ہے۔ گر آپ نہ آتے تو کوئی بات نہ ہوتی، وہ چہرہ نہ ہوتا تو کوئی دن نہ نکلتا۔ والضحیٰ دے چہرے والا ہے نا ساڈا نبی، جڑا دن دی روشنی چ تسی پھر ٹر رہے ہو کم کاج کر رہے، پتہ کدا صدقہ ہے؟ یہ ساڈے حضور دا صدقہ ہے۔ وہ چہرہ نہ ہوتا تو کوئی دن نہ نکلتا، وہ زلف نہ ہوتی تو کوئی رات نہ ہوتی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے حاضری۔ وہ زلف نہ ہوتی تو کوئی رات نہ ہوتی، اور اللہ سے ملایا ہے ہمیں آپ نے آ کر۔ وہ تے کن تو کنزن مخفیاً چھپیا ہوا خزانہ ہے۔ اللہ سے ملایا ہے ہمیں آپ نے آ کر،
ہوتا نہ خدا بھی جو تیری ذات نہ ہوتی، ہوتا نہ خدا بھی، مہربانی، ہوتا نہ خدا بھی جو تیری ذات نہ ہوتی، اور سر چاہو اگر مانگتے نہ فقیر محمد کا صدقہ تو کاسے میں کسی شخص کے خیرات نہ ہوتی۔ سلامت رہو بھائی، مہربانی جناب۔ اس پاک پیغمبر فرمایا، وجہ تخلیق کائنات نبی فرمایا، محفلانو مجالسانو زینت دیو میرے سونے ویر علی دے پاک ذکر نہ۔ توجہ ہے حضور والا، کون آکھ رہے جس دنوں تک اودو تک حرکت نہیں کر دی جدوں تک اتھوں سنے آنا آ جاؤ۔ وہ پاک پیغمبر فرما رہے ہیں، محفلانو مجالسانو زینت دیو میرے سونے ویر علی دے پاک ذکر نال، پھر کھنے بھٹیا لیو مینوں ایک گل کرن دا حق حاصل ہے۔ اگر مجالس نو، محافل نو، نعت خانی دے پروگرام نو اگر زینت مل سکتی ہے تو جھنڈیاں تے لائٹاں لگاون نال نہیں، صرف اور صرف ذکر علی دے نال مل سکتی ہے۔ سلام ہے جڑے ویلے پاک پیغمبر فرمایا نا، محفلاں نو مجالساں نو زینت دیو میرے سونے ویر علی دے پاک ذکر نال، ایک بندہ بیچارہ محفل وچ بہ نہیں سکیا، توجہ ہے سارے دی، اٹھ کے آدھا یا رسول اللہ کیوں بار بار ارشاد فرما رہے ہو محفلاں وچ مجالساں وچ میرے ویر علی دا ذکر کرنا ضروری ہے؟ توجہ، تو تھوڑے میرے نبی فرمایا اس واسطے میرے ویر علی دا ذکر ضروری ہے کیونکہ علی دا ذکر میں محمد دا ذکر ہے۔ صدقے جاؤں، علی دا ذکر میں محمد دا ذکر ہے، میرا ذکر ذکر خدا ہے اور اللہ دا ذکر عبادت ہوندہ ہے۔ اس پھر باہن دا ارادہ کیتا، نبیان دے سردار نبی فرمایا دوسری گل نہیں سننی، آدھا یا رسول اللہ فرماؤ، فرمایا اے بھی سن لینا، علی دا ذکر، محمد دا ذکر، محمد دا ذکر، خدا دا ذکر، یعنی ذکر علی، ذکر مصطفیٰ، ذکر مصطفیٰ، ذکر خدا۔ ہون سر چاہوے جی بے ساختہ تھوڑی زبان تے علی علی اسی، پاک پیغمبر اس تے پاسے دے کے فرماوا لگے محبت علی، محبت مصطفیٰ۔ سارے بولو کیا بات ہے یار تھوڑے سنن دی، کیا بات ہے تھوڑے سنن دی، محبت علی، محبت مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ، محبت خدا۔ ہن جملہ میں اکھنا ہے اللہ جانے کس طرح اس نو تسی وصول کرو گے، یقیناً ہر بندہ میرے پاس سے ویکھ رہے، ہر بندہ توجہ دا طالب ہے۔ اس پھر باہن دا ارادہ کیتا، پاک پیغمبر مسکرا کے فرمانے لگے آخری گل نہیں سننی، آدھا یا رسول اللہ دسو، فرمایا اے بھی سن لے ذکر علی، ذکر مصطفیٰ، ذکر مصطفیٰ، ذکر خدا، محبت علی، محبت مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ، محبت خدا۔ پاک پیغمبر اس تے پاسے دیکھ کے فرمانے لگے کان کھول کے سن لے بغض علی، بغض مصطفیٰ۔ صدقے صدقے صدقے، بغض علی، بغض مصطفیٰ، بغض مصطفیٰ، بغض خدا۔ پھر میں نے آکھن دا حق حاصل ہے، اگر میرے قبلہ اسی علی علی پہ کرنے ہون تے اللہ بھلا کرے ساجد جمیل صاحب دا، ہون تے فیس بک کا دے پھری او آندے نے بھائی اسی بھلے رہے ہیں، ساجد جمیل صاحب انہاں کیا بھلے رہے ہیں، حضرت علی نو حضرت علی نہیں، حضرت علی نو مولا علی آکھنا ہے۔ یعنی میرے قبلہ اگر اسی علی علیہ السلام نال پیار پہ رکھنے ہیں، علی علی پہ کرنے ہیں، علی آن دے نعرے پہ مارنے ہیں، تو او محبت صرف علی علیہ السلام نال نہیں،
بلکہ اللہ اور اس دے رسول نال بھی ایسی محبت پہ رکھنے ہیں۔ اگر کوئی بندہ علی علیہ السلام نال بغض پہ رکھ دے تو صرف علی علیہ السلام نہیں بلکہ اللہ اور اس دے رسول نال پہ بغض رکھ دے۔ توجہ ہے، یعنی پاک پیغمبر نے ایک روٹ بیان فرمایا ہے، جی میں ایک رستہ بیان فرمائی دے نا، فرمایا اگر کوئی مالک تک رسائی حاصل کرنا چاہتا ہوئے، اگر کوئی اللہ نال ملنا چاہتا ہوئے تے وہ سب تو پہلے آوے میرے ویر علی دے بوئے تھے، سب تو پہلے آوے میرے ویر علی دے بوئے تھے۔ احمد نہیں نا پاک پیغمبر فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، دنیا والو سن لو شہر پیچھے ہوندے نے دروازے اگے ہوندے نے۔ بڑی مہربانی میرے قبلہ، شہر پیچھے ہوندے نے تے دروازے اگے ہوندے نے۔ اے جڑے بس ڈائریکٹ اللہ ہی اللہ، میرے لیے بس اللہ ہی کافی ہے۔ اگر میں کسی نو آکھاں جو کوئی بندہ اس ڈیرے دی چھت تے ڈائریکٹ چڑھ کے وکھائے، کوئی چڑھ سکتا ہے؟ دسو بولو نا، کوئی نہیں نہ چڑھ سکتا۔ کوٹھے تے چھت تے چڑھن واسطے سیڑھیاں دے سہارے دی ضرورت ہے، ایویں اللہ نال ملن تو پہلے آل محمد دا دروازہ ضروری ہے۔ ہاتھ سلامت رہے، ہاتھ سلامت رہے، ہاتھ سلامت رہے۔ کیا بات ہے توڑے سنن دی؟ یہ پاک پیغمبر نے ونڈ کر چھوڑیے، انہاں کہ اگر کوئی مالک تک رسائی حاصل کرنا چاہتا ہوئے، اگر کو اللہ نے اچھا ایک گل دا جواب دیو، جناب موسیٰ علیہ السلام نے پتہ جی نا ایک واری ڈائریکٹ بس مولا میں نو اپنا جلوہ بکھاؤ، اللہ میں نو اپنا جلوہ بکھاؤ، تے پتہ جی اللہ نے پھر تھوڑا جا جلوہ بکھایا تے کوہ طور پہاڑ جل گیا تے جناب موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ اجے نہیں وہ سمجھ آئی ڈائریکٹ اللہ نو پہ ملنا ہے۔ ایک روٹ بیان فرما چھوڑے نبیان دے سردار نبی نے فرمایا اگر کوئی مالک نال ملنا چاہتا ہوئے، اگر کوئی اللہ نال ملنا چاہتا ہوئے تو سب تو پہلے آوے میرے ویر علی دے بوئے تھے، جس دا علی نہ رابطہ ہو گیا اس دا میں محمد نہ رابطہ ہو گیا، جس دا میں محمد نہ رابطہ ہو گیا اس دا اللہ نہ رابطہ ہو گیا۔ بزرگ ذاکر ہے سائی منظور حسین شیخو پورے آلے، انہاں آکھیا ہر ویلے جو رٹا لانا ہے میں میرے لیے بس اللہ ہی کافی ہے، اگر اللہ نو ملنا ہی تے میں تینوں ایک حل دساں، انہاں فرمایا عزم کیجئے راستہ مل جائے گا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے بھئی توڑے سنن دی نہ ہتھا دی خیر ہوئے جڑے علی علیہ السلام دے فضائل اچھ بلند ہو رہے ہیں۔ اے نعرہ لگانا عام گل نہیں، اے ختم قرآن دا ثواب ہے، پہلے مومن تو لے کے آخری مومن تک سارے جرت نال بازو بلند نعرہ ہے حیدری۔ کیا بات ہے بھئی توڑے سنن دی۔ سائی منظور حسین شیخو پورے آلے انہیں فرمایا اگر اللہ نال ملنا چاہنا ہے تے تینوں ایک حل دساں، انہیں فرمایا عزم کیجئے راستہ مل جائے گا، عزم کیجئے راستہ مل جائے گا۔ میرے پاس دیکھو، عزم کیجئے راستہ مل جائے گا، سلسلے سے سلسلہ مل جائے گا۔ انہیں فرمایا مرتضیٰ سے مصطفیٰ تک آئیے، بس 2 قدم چلیے خدا مل جائے گا۔ صدقے 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 بھائی مالک توڑیے نسلہ دے کرم فرماؤ۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، کیا بات ہے یار تھوڑے سنن دی۔ علی علیہ السلام او ہستی ہے جس نو کوئی بشر ان دی سوچ آ ہی نہیں سکتا۔ مولا علی علیہ السلام دے فضائل دی حد ہی کوئی نہیں۔ کیوں؟ کبھی بندہ کبھی مولا کبھی معبود ہوتا ہے، علی ہوتا ہی وہی ہے جو کہ لامحدود ہوتا ہے۔
سر جاؤ علی کا نام لینے کی بس دیر ہوتی ہے، ادھر ہم نام لیتے ہیں ادھر موجود ہوتا ہے۔ یہ بات ہے تھوڑے سنیں گے، بات ہے یار تھوڑے سنیں گے۔ اللہ اکبر، علی 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 مالک تھوڑی نسلان دے کرم فرماو۔ ایڈے سونے تسی مولا علی دے دیوانے بیٹھے ہو۔ اسی مولا علی علیہ السلام نے آپ نہیں آکھیا جو میں نبیان دے سردار نبی دے بعد میں مولا من نہیں، اسی رسول دے آکھے لگ کے علی نو مولا منے ہیں، کیونکہ نبیان دے سردار نبی فرمایا ہے من کنت مولا فہذا علی مولا، جس جس تا میں مولا اس دا علی مولا۔ ہون اسی سارے کٹھے حضور دے امتی بیٹھے ہیں، اسی سارے اہل سنت بیٹھے ہیں۔ سنت تے اوئی بندہ عمل کر سکتے نا جیڑا پاک پیغمبر دے آکھے ہوئے فرمان تے پورا اترے۔ ہون سارے بولو 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 علی لال کلندر۔ کیا بات ہے یار تھوڑے سنن دی، کیا بات ہے تھوڑے سنن دی، کیا بات ہے تھوڑے سنن دی۔ علی علیہ السلام دی شان کون جان سکتا ہے؟ سرکار حضرت سلیمان فارسی کو لو کسے بندے پوچھے سلیمان تو علی علیہ السلام دی فضائل تو کتنا واقف ہے؟ تو جناب حضرت سلیمان محمدی فرمایا او کملہ بندہ یہ میرے جے بندے تو سوال کیتا ہی جو تو علی دی شان دس، علی دی شانو کما حق ہو یا صرف خدا جاندہ ہے یا مصطفیٰ جاندہ ہے؟ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ آؤ جی میں فضائل دی چھل آ رہی ہے، مولا علی دے سارے دیوانے بیٹھے ہو، آؤ ہر روز ٹیلی ویژنہ تے تسی ایک سورہ رحمان دی تلاوت سن دے ہو، ہر بندہ سن دے نا ٹیلی ویژنہ تے ہر روز سورہ رحمان دی تلاوت تسی سن دے ہو، جس تک اللہ بار بار اپنی نعمتاں دا تذکرہ کر کے آخر تے ارشاد فرما رہے ہیں فَبِأَيِّ آلَائِ، جنہاں نو آندہ ہے او اچھی آواز نہ لکے فَبِأَيِّ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اللہ جانے ایتھے ماحول کیسا بن جانا ہے، میں کس طرح جملہ تھانو دینا ہے تو تسا کس طرح اس نو وصول کرنا ہے۔ مولا دی قسم ہے جتھے بھی یہ جملہ پڑھے ہے ہر حلالی موالی دی زبان تے بے ساختہ علی علی ہویا ہے، لوگاں نے اللہ دی نعمت نو فروٹ سمجھ لے۔ فَبِأَيِّ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جٹلاؤ گے؟ لوگاں نے اللہ دی نعمت نو فروٹ سمجھ لے۔ آج جلال پور بٹیاں جاؤ، حافظ آباد جاؤ، گجرہ والے جاؤ، تسا ہر بندے ویکھیا ہونا ہے ہسپتالاں دے وچ ایک بڑے بڑے چارٹ بنے ہوندن جتھے مختلف قسم دے فروٹ بنے ہوندن، توجہ ہے؟ سارے ویکھیا ہے ہسپتالاں تے بڑے بڑے چارٹ بنے ہوندن جتھے مختلف قسم دے پھل فروٹ سیب اخروٹ دوانا مختلف فروٹ بنے نے، تھلے لکھیا ہے فَبِأَيِّ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جٹلاؤ گے؟ مجلس جنت بن جانی ہے، لوگاں نے اللہ دی نعمت نو فروٹ سمجھ لے۔ میگن آؤ کتاب دا نام نہج البلاغہ، ترجمہ کیتا ہے مفتی جعفر حسین آل اللہ مقامہ، انہاں فرمایا کوفے دے ممبر تے میرے مولا علی تشریف فرمان، کوفے علیہ دے پاسے ویکیا دینے ہو کوفے علیہ ہو، او جیڑا اللہ قرآن اچھ بار بار ارشاد نہیں فرما رہا تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جٹلاؤ گے؟ او جیڑی اللہ دی سب نالو عظیم نعمت ہے، اس نعمت دا نام ہے علی ابن ابی طالب۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ہر بندہ بازو بلند پڑھ کے 5 باری آکھے حیدر
مہربانی مہربانی، بہت شکریہ۔ مالک توڑیاں نسلہ نے کرم فرما۔ جس علی دے اتنے فضائل ہیں اسے علی دیاں دھیاں رل گئیاں۔ رومن دے دن ہن، رومن دیاں راتاں ہیں۔ 28 رجب نو زہرا دلال نے مدینہ چھڑیا، چھڑیا نہیں چھڑوایا گیا ہے۔ وطن بڑی سونی شے ہوندی ہے اگر کوئی راہن دے بیتا، اپنا گھر پرندیاں نو بھی بڑا پیارا ہے۔ 28 رجب نو زہرا دلال مدینہ چھوڑیا، 3 شبان المعظم نو مکے پہنچے، 8 ذی الحج نو بدے ہوئے رام تروڑے نے حسین۔ 400 حاجیاں نے حاجیاں دے لباس تلواراں تے خنجر چھپائے ہوئے ہیں۔ زہرا دلال نے جڑے ویلے احرام تروڑے نے نا، مولا عباس اگے واد کے آدھر مولا یہ تھوڑے پیو دی آمد دی جگہ ہے، کیوں حج نہیں پہ پڑھ دے؟ اس ویلے زہرا دلال دی آواز آن دی، عباس میرے نانے دا فرمان ہے جو مکے چ خون ریزی نہیں ہونی چاہیے دی۔ امام حسین بادشاہ بانی شریعت دا پتر ہے، امام حسین بادشاہ قانون ہے، امام حسین بادشاہ اصول ہے۔ ان حاجیاں دے ارادیاں جو جس دے سامنے حسین گزرے اس نو قتل کر چھوڑے حسین نو۔ اس ویلے غازی عباس فرمایا مولا تسا آپ حج پڑھو، بھینا نو بھی پھڑاؤ، اکو ام البنین دے بچڑے نو اجازت دے چھوڑو۔ مرحبا انشاءاللہ پتران دے کسے دکھ کھچنا رہو۔ بڑا رونا ہے احرام تروڑ کے میرا مولا حسین۔ علی دی 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 آواز آن دی، حسین میں تیرے مشن دی آدھی بھائی والا، کیوں رونا ہے؟ نانے محمد نال تے ایک علی ہوندہ ہا، ان دی زمانے تے تک نہیں پوندی، تیرے نال اس وقت زمانے دے 4 علی نے۔ شبیر فرمایا اماں دے جائی کیڑا کیڑا علی؟ اس ویلے علی دی 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 آواز آن دیئے، پہلا علی محمد حنفیہ، دوجہ علی جناب مسلم، تے تیسرا علی عباس، تے گھٹ میرا سجاد بھی کوئی نہیں۔ ہائے کر کے رونا تیرے میرے صادق امام دی سنت آئی۔ شبیر رو کے فرمایا بھین روندہ اسے گل واسطے ماں تو نبیاں دے سردار نبی نال ایک علی ہوندہ ہا، میرے نال 4 علی نے، انہوں میں کیڑے کیڑے مقام تے ڈکاں گا، میں اللہ دے دین واسطے جا رہے ہاں۔ اس ویلے رو کے آدھی بیرا فکر نہ کر، میں تیرے مشن دی آدھی بھائی والا، 2 علی اپنے ذمہ رکھ لے، 2 علی میں نو دے چھوڑ، کیونکہ میں آدھی جو بھائی والا۔ بھین حکم کر۔ اس ویلے رو کے آدھی حنفیہ نو مدینے بھیج، تے کوفے چو بڑے خط آ رہے ہیں، تے مسلم نو کوفے بھیج، تے عباس دی چپ دا تو زامن پوجو، سجاد دا میں زامن پونی ہے۔ مالک توڑی نسلان دے کرم فرماوے۔ حسین بولایا حنفیہ نو، حنفیہ جی مولا تو ونج مدینے لگا جا۔ ٹھنڈا صاحب بار کیا دے اگر میں مدینے ٹر جاں تو میریاں بھیڑا میں نو دے، میں انہوں نے واپس لائے جاؤں۔ شام دی آب و ہوا انہوں دے مزاج نو راس نہیں۔ بس جوانوں کئی ہزار خط آ چکے ہیں کوفے بچوں، مولا اتھے دین دی ضرورت ہے، تبلیغ دی ضرورت ہے، یا کوفے آ پاؤ یا کوئی نہ کوئی سفیر کوفے بھیجو۔ ممبر دی عظمت دی قسم مسلم نے بلا کے میرے مولا حسین دی آواز آئی، مسلم بیرا تسا کوفے وجنا ہے۔ اج دی مجلس پا کے
سرکار امیر مسلم دے نام تو، کیونکہ ایمیں ترتیب محرم دی سامنے کھڑا کر کے آدھے مسلم برا تسا کوفے ونجنا ہے، بارگاہ امامت عرض کریں دن مالک میں اکلیا ونجنا ہے۔ ٹھڈا صحابار کے شبیر کیڑا بندہ ہے جنہاں دے غربت نہ روے، رو کے فرمائیں دن نہیں برا کلا نہیں دو پتر ہی نال لے ونجنے نے، ہائے ہائے دو پتر ہی نال لے ونجنے نے۔ بارگاہ امامت عرض کریں دن مالک میرے 6 پتر ہیں، حکم کرو کس کس نو نال لے ونجنا ہے، کس کس نو کوفے بھیجنا ہے، کس کس نو نال لے ونجنا ہے، کسے کس نو ایتھے رہن دینا ہے۔ ہون سن سو جملہ مسلم دے گالے چبائیں پا کے میرے مولا حسین رو رو کے آدھنے مسلم بیرا او دو پتر نال لے ونجنے نے جیڑے رات نو ماں دے بغیر سمدے نہیں۔ ہائے کر کے رونا تیرے میرے صادق امام دی سنت آئی۔ بس جوانوں ٹورے نے میرے مولا مسلم اوتھے آئے نے جتھے جناب عباس دی بھین دا خیمہ ہا، چپ کر کے رونا شروع کیتا ہے، جو ایڈے چھوٹے پتر ہیں ماں کو لو منگا کیویں۔ آج دی مجلس پاک جو پہلا لفظ مصائب دا جڑا میں توڑیاں جولیاں تک پہنچانا چاہنا، جڑے ویلے آکھے نا ایڈے چھوٹے پتر ہیں ماں کو لو منگا کیویں، او کھنے بٹیاں لے ہو۔ اچانک جو زمانے دے بہادر بھرا دی بین میری سائن رقیہ نے خیمے دا تھوڑا جا پردہ اٹھایا ہے، پیو ویکھے محمد بھی تیار ہے، ابراہیم بھی تیار ہے۔ دعا پتران دے بازو پیو دے ہاتھ جنہ پا کے آدھیے میں اے نہیں آدھی نہ وانج کوفے ایک منت کنیز دے لاویں، میرے بالان دا سن چھوٹا ہے ولے جلدی دیر نہ لاویں۔ رو رو کے آدھیے میرا چھوٹا پتر آئی رات کو ڈردہ، ہاں ایکو اپنے کول سماویں، پیو ابراہیم دا رب دے ناتے مینو عید تے پتر ملاوے۔ مرحبا مرحبا انشاءاللہ پتران دے کسے دو کھچ نہ رو، ہر اکھ پر نام ہو گئی ہے، مالا اس غم دے سوا دنیا دے کسے ہور دو کھچ نہ رو۔ جوڑی پتران دی نال لے کے جناب مسلم کوفے آ گئے، ممبر دی عظمت دی قسمیں کئی ہزار بندیاں نے میرے مولا مسلم دے ہاتھ تے بیعت کی ہے، کئی ہزار کتابیں تعداد لکھی ہوئی ہے۔ صبح دی نماز امیر مسلم نے پڑھائی مسجد تے بڑی تعداد مسلمان موجود ہیں۔ آج دی مجلس پاک کیڑا بندہ ہے جیڑا ہائے کن کے نہ روے تے مغربین دی نماز جڑے ویلے پڑھائیے تے ایک جناب ہانیان تے 2 پتر رہ گئے۔ انج کوفے علیہ نے بے وفائی کیتی ہے۔ میں آج دی مجلس پاک منت کرے نا اس صدات نال وفاداری کرو، اس گھرانے نال امتیاں چنگا سلوک نے کیتا۔ اللہ نے قرآن مجید انہاں دی شان 10 کے دنیا والے انہوں دس ہے، جو ایڈی وڈی شان دے مالکن، ایڈی وڈی شان دے مالکن، جلنا اللہ نے انہاں دے فضائل دسنے لوگاں نے اتنی ہی صدات نال دشمنی کیتی ہے۔ سارے بے وفائی کر گئے، ممبر دی عظمت دی قسمیں جڑے ویلے ابن زیاد سارے اس تے لعنت کرو، اس تے سارے کمینے تے لعنت کرو۔ اس نو پتہ لگ گئے نا جو سارا کوفہ بیعت کر چکیا ہے مسلم دی، ایک کمینہ ابا کبا پا کے تے کوفے آیا ہے، ہر کسے نو آکھیا سو مسلم دی بیعت تروڑو، جس بندے مسلم دی بیعت نہ تروڑی میں او دا گھر باہر نہیں رہن دینا، بیوی بچے مار چھوڑ ساں۔ ممبر دی قسم کوفے والے وفا نہیں کی تھی مسلم نال۔ اد رات ویلے گلیاں چ جوڑی نو نہ لے کے ٹردا ودا ہا، اد رات دے ویلے ایک توا نامی مستور ہے جدی دیوار مکان دی دیوار نال بہ گیا ہے۔ اد رات دے ویلے توا دا پترا جندا نام آئی بلال، یہ رات ہو گئی یہ گھر نہیں آندا، اس دی جڑی ماں نا بار بار دروازے تے آ کے کدی کھبے ویندی ہے کدی سجے ویندی ہے،
جڑے ویلے تریجی بار آئیے نا تے اس نو کوئی مسافر نظر آیا ہے، رو کے آدھی کون ہے؟ اس ویلے رو کے آدھا میں حسین دا وکیل مسلمہ، ہائے ہائے میں حسین دا وکیل مسلمہ، ممبر دی قسم ہے تُساں تا ہائے کیتی ہے، تھوڑا روئے ہو نا، منہ تے ماتم کر کے آدھی ہے اگر تو مسلم ہے اندر لنگا اے گھر تیرا ہے، میں تے تیرے پترہ دی نوکرہ، آنکھو نا بھلا ہو سو، آنکھو نا بھلا ہو سو، بس جوانوں پیار نال گھر لے آئی توا تے سونا کھانا دیتا، سونا بستر بھی دیتا، اگر ادب دی ذاکری نال پیار آئی تے جملہ سنے رات نو انہیں 3 بستر بنائی نے توا نے 3 بستر بنا کے جناب مسلم دے پاسے وے کے آدھنے اتھے آپ سام اتھے چھوٹے نو سما اتھے وڈے نو سما کیڑا بندہ ہے جڑا انہاں دی غربت نہ روے، توا دے پاسے رو رو کے جناب مسلم دی آواز آندی توا اگر محسوس نہ کریں تے اسی اکو بستر تے سامدیا ہو سکتا ہے میری زندگی دی آخری رات، ہائے ہو سکتا ہے میری زندگی دی آج آخری رات ہو گیا، بس جوانوں رات نو سم گئے، اد رات ویلے اس دا پتر بلال آیا ہے، اد رات ویلے شہزادیاں نو خواب آئے رننے نے، ایک کمینہ بلال آدھا اس کمرے وچ رومن دی آواز کیسی ہے، توا نے پردہ پایا، یہ بلال آدھا یہ داستے سے کون ہے، اس ویلے ہاتھ جوڑ کے توا دیے رب دا نائی کسے دے گو نام نہ چاہیں مسلم ساڑھے گھر ٹکا ہویا، ایک کمینہ اس ویلے تے چپ کر گیا، جڑے ویلے صبح ہوئی نا ابن زیاد دے دربار سے جا کے آدھا ہے ابن زیاد تو کوفے دے باہر ناکہ بندی کروائی ہوئی ہے مسلم تے ساڑھے گھر ٹکا ہویا، اس کمینے نے 10,000 فوج دا دستہ بھیجے ہے، تے جڑے ویلے گھوڑیاں دی ٹاپاں دی آواز مولا مسلم دے کرنا تے پئیے نا، اس ویلے ہاشمی جوان نے اپنے جسم تے جنگی ہتھیار سجانے شروع کیتے، رو کے آدھے توا آج ہاشمیاں نو لڑدا ویکھ، میں نہیں چاہتا تیرے گھر دا تقدس پامال ہوئے، اس خاندان دا ہر فرد جیڑا ہے وہ کسی دے گھر دا تقدس پامال نہیں ہوندہ ویکھ سکتا، بس جوانوں اس ویلے رو کے آدھا ایک منت کرے نا میں باہر ویسا نا تے بعد چو میرے پترانو کڑ چھوڑی بعد چو اللہ دے حوالے، بس جوانوں 10,000 دا دستہ آیا، فنار 20,000 دا دستہ آیا، فنار جڑے ویلے فوجی آئے نا ہور فوج چاہی دیئے، ایک کمینہ ابن زیاد آدھا ہے کلہ مسلم ہے، اس ویلے فوجی آدھا ہے تخت بیک کی گلہ کرنیاں بڑیاں سوکھیاں نے، ذرا میرے نالا جیڑے ویلے تو تے ہاشمیاں نو لڑدا ہی نہیں نا ویکھیا، جیڑے ویلے کدی سائی کٹ دائے نا تے دیوار نال ٹیک لا کے اسمان دا منہ کر کے آدھا ہے میرے اللہ آج کدی میرے نال اکبر ہوئے، ہائے ہائے کیا بات ہے یار تھوڑے رومن دی، آج میرے نال غازی ہوئے ہاں میں کلہ نہ مری وہاں، بس جوانوں انہاں میٹنگ کی تیئے گلی دے مولا مسلم لڑ دیان تا پچھے قدم ہٹین دیان، انہاں کمینیاں نے گلی چ گھڑا گو دیا ہے جو مسلم لڑدا ڈردا کھڈے چ گر جاسی، ممبر دی قسم ہار پاسوں فوج ہوئی ہے کس کمینے چھت تے چڑھ گئے، مسلم لڑدا لڑدا اچانک گڑے دے وچ ڈٹھا ہے کوئی تیر مریندا ہے کوئی پتھر مریندا ہے کوئی نیزے دوار کردہ ہے، ایک کمینی عورت مکان دی چھت دے انہیں کپڑیاں اگ لا کے مسلم تے سٹھی ہے، کئیاں کمینی عورتیاں نے پانی ابال کے مسلم تے سٹھے ہے، روایت پہ پڑھنا، بس جوانوں ہونٹ زخمی ہویا ہے، اچھا وین کر کے آدھا ہے کوئی جیڑا میں نو زخمی نو پانی پلاوے، 5 سال یا 6 سال دا بچہ ہے نام عبداللہ ہے، پانی دا جام چڑھ کے بازار چایا ہے،
میرے مولا مسلم نو دیتا ہے. میرے مولا مسلم نے پانی دا جام پین دا ارادہ کیتا ہے, ہونٹ والا خون پانی چ رل گیا ہے. منبر دی عظمت دی قسم ہے, آج دی مجلس پاک وچ کیڑا بندہ جیڑا ہائے کر کے نہ روے, جیڑے ویلے منہ دا خون پانی چ گرے ہے نا, دیوار نال ویٹ کے اسے بچے نو بلا کے آدھا بچہ ذرا میری نیڑے آ. 32 دنوں دے بعد اتھو زینب گزر سی ہا تے میری طرفوں قدمہ تے ہتھ لا کے نوکر آکھدائی میں تسا مارا گیا. مرحبا, میں پانی کوئی نہیں پیتا, تیرے ویر بھی کوئی نہیں پیتا, میں بھی کوئی نہیں. مرحبا. پٹھی کڑی ماریے, پٹھی کڑی مار کے ابن زیاد دربار وچ گھینا ہے. کمینی مادہ پتر آدھائے مسلم منو سلام کر, نال منو امیر ساد. مسلم دی آواز آن دیئے, کمینہ میں تیرے تے لانت کرے نا, جس تے نو امیر بنایا ہے میں اس تے بھی لانت کرے نا. میرا ایکو امیر ہے زینب دویر. مرحبا مرحبا مرحبا. میرا ایکو امیر زینب دویر, اس ویلے کے کالے برکے والی بی بی ہے, دو میں ہاتھ پاسے تھے ہارا وین کر کے آدھے مسلم تو دشمنہ دے دربار چھا. میرے پتنو امیر آکھیا ہے, جا قیامت تک میں تیرے نال وعدہ پہ کرے نیا, ساری زندگی تینو امیر مسلم کر کے سڑے سے نا. میرے پتر حسین غریب حسین. مرحبا. بائی کھڑیاں کر کے رو منالا, بائی کھڑیاں کر کے رو منالا. ایک کمینی ماں دا پتر آدھا مسلم, کوئی آخری خواہش آئی تجا سا, جڑ ویلے آکھیا کوئی آخری خواہش آئی تجا سا, اور رنات رو رو کے آدھا قوم رضی لے سوالیا, اور تھوڑا لحظے دا مہمانا, او جے پھڑ سک دے ہو میں بے کستے کر دے ہو ایک احسان. رو رو کے آدھا آن ملاؤ جوڑی میڈی, او نئی دل وچ ہو ارمان, او موچو مگھنسا دعا پتران دے ودے رولسن دے سا بگان. بس جوانو, اس انداز نال مسلم دے ہاتھ پیچھے بدے ہوئے, اس انداز نال آدھنے دارالامارہ دی چھاتے لے جاؤ. میں رک کے اس واسطے آکھیا اگر کوئی گناہ دی معافی آئی تے مانگ لمی, جھولے بنا لمی, مہرہ لوین کر لگا, سارے بندے جھولی بنا لو. منبر دی عظمت دی قسم ہے, جویں جویں میرا مولا مسلم پوڑیاں چردان دائے, حسین ٹپے دی گیٹ نال رومنا شروع کیتا ہے. غازی آدھائی سکینہ دا واسطہ خیر تے ہے, آواز دے کیا دائی میری انگلیاں دے درمیان ویکھ. غازی ویکھیا تے رو کیا دائی اللہ دا نائی منظر ہٹا, منظر میری آنکھا کو ہٹا. شبیر فرمایا کیا ویکھے, اور رو کیا دائے اتے مسلم ہے تھلو پکی سڑا کے, ہائے 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 ہائے. اور رو کے شبیر دی آواز آن دیئے غازی ہون ویکھ. غازی ویکھے دیکھ کالے برکے آلے بی بی ہے, جیندہ پاسے تے ہتھے, اور رو کے آدھیے لہیا میری دیدہ بخت. آواز آیا لہیا میں کت روا. بس جوانو ایتا ہون تک اپنی مرضی نال سنے, انہ سارتا نالو جدا کیتا. ہونے کو بندہ ایتھے روڈ تے ایکسیڈنٹ نال مار جاوے تے کیا کرے سو بٹی صاحبان. کوئی آگ سے 4 پائی میں دینا, کوئی آگ سی کفن میں دینا, کوئی آکسی میں جنازے دا انتظام کرے نا. منبر دی عظمت دی قسم ہے, جڑے ویلے مسلم دی لاش سڑک دے ڈٹھی ہے, ایک کمینہ آدھا رسیاں لایا, اینا کمینہ میرے مولا مسلم دے پیر چ رسی پائی ہے.
کوفے دی کوئی گلیاں سے نہیں جتے مسلم دی لاش پھرائے نہ گئے تائیو بیانہ اے او مظلوم دے او مجلس ہے او جیندی لاش بازار پھرائے گئے او جیندہ سار لٹکا کے دار کوفیت پورے شہر چاہے دبنائے گئے روانہ لے او جیندے چھے پترا چو او ایک نہیں بچیا انجر نسلے کے لمکائے گئے جیندی بیوہ زوجہ آئے وہ رول رول کے لاہور چیاب سوا اللہ لعنت اللہ یوم ظالمین وسیعلم الذین ینقلبون ماتم مسلم ہائے علی دی بیوہ ہو گئی اور کربلا تو پہلے بیوہ ہو گئی ہائے حسین